الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برادران اسلام، بزرگان عظام، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خوب محبت فرماتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کریں۔ آدمی اپنے محب سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس کی محبت ہی آدمی کو محبت پر مجبور کر دیتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ فطری محبت ہے، لیکن بچہ جوں جوں بڑا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تو کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ اپنے باپ سے بغاوت کر دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ اپنے باپ کی شفقتوں اور محبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے والدین کا، ماں باپ کا اور زیادہ فرما بردار بن جاتا ہے۔ جب اللہ پاک اس کو عقل و شعور عطا کرتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے لیے کیا کیا کرتے ہیں، میرے ماں باپ میرے لیے کیا کیا قربانیاں دیتے ہیں۔ تو فطری محبت بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ عقلی محبت بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت کرے، محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو عقلی محبت تو ہونی ہی چاہیے۔ جب عقلی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت سے فطری محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں تو یہ زندگی ہماری کیوں نہ اللہ کی محبت کے ساتھ گزرے؟ یہ ہماری زندگی کیوں نہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کے ساتھ گزرے؟ یہ ہماری زندگی کیوں نہ اللہ کے محبوب کی اتباع کے ساتھ گزرے؟ اگر اس طرح ہماری زندگی گزرے گی، یقین جانیے کہ ہماری زندگی پر لطف ہو جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ ہمارے مالک ہیں، تو پھر اپنے خالق سے، اپنے مالک سے ہم محبت کیوں نہ کریں، جبکہ وہ شفیق مالک ہے، شفیق پروردگار ہے، محبت کرنے والا پروردگار ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے انعامات کو سوچیں، اللہ رب العزت ہمیں دن بھر میں کیا کیا نعمتوں سے نوازتا ہے، کیا کیا نعمتیں دیتا ہے، ان کو سوچیں، بار بار سوچیں، لگاتار سوچیں۔ اس کے نتیجے میں ہمارے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائیں گے، اور یہی تو ہمارا مقصد بھی ہے۔ جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو اللہ کی بات ماننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اللہ کی بات مان کر زندگی گزارنا یہی زندگی کا مقصد بھی ہے۔ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
تو عبادت نام ہی اسی کا ہے، اللہ کی مان کر کے چلنا، اس کا نام عبادت آسان الفاظ میں۔ تو اللہ کی مان کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا جب ہمارے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت سے بغاوت پر نہ اتریں، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں۔ جب کبھی انسان اللہ رب العزت کی ناراضگی والا کام کر بیٹھتا ہے، گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے، تو پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں، دوسرے کے بعد تیسرے گناہ میں، تیسرے کے بعد چوتھے گناہ میں، یوں آخر کار وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ پھر تو شیطان نے جو پہلے ہی سے اس کا دشمن ہے، جس نے زور لگایا تھا، اور بھی زیادہ زور لگا بیٹھتا ہے اور انسان کے دل میں یہ وساوس پیدا کرتا ہے کہ میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں نے تو اتنے اتنے گناہ کیے ہیں، اب اللہ رب العزت کی طرف آنے کا کیا فائدہ ہے، اب اللہ رب العزت کو منانے کا کیا فائدہ ہے۔ چلو جیسی لاکھوں کروڑوں غیر مسلموں کی زندگی گزرتی ہے میری بھی گزر جائے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کو دیکھ لیں گے۔ نہیں، یہ شیطانی وساوس ہے جو انسان کو توبہ کرنے سے روکتے ہیں۔ شیطان تو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ عبد کو اپنے رب سے کاٹ دیا جائے، بندے کو اپنے اللہ سے کاٹ دیا جائے۔ شیطان تو قسم کھا کر آیا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ رب العزت کے سامنے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر آیا ہے کہ تیرے بندوں کو میں ضرور گمراہ کروں گا، ضرور راستے سے ہٹاؤں گا، انہیں جہنم والے راستے پر ضرور لے جاؤں گا، آگے سے بائیں سے دائیں سے ہر طرف سے اس کو ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا، اور تیرے راستے سے ہٹا کر، جنت والے راستے سے ہٹا کر جہنم والے راستے پر ڈالوں گا۔ تو شیطان تو قسم کھا کر آیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اور ہم سے گناہ اولاً کرواتا ہے، جب ایک گناہ ہو جاتا ہے تو دوسرا گناہ، اور یوں ہوتے ہوتے گناہوں کے دلدل میں جھونک دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ مجھ سے یہ اتنی زیادہ نافرمانیاں ہو گئی ہیں، مجھ سے اتنے بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، اب میں اپنے اللہ کی طرف کیسے آؤں، اب میں اپنے اللہ کو کیسے مناؤں، اب میں اپنے اللہ کا نیک بندہ کیسے بنوں۔ ہرگز نہیں، یہ خیالات یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ نفس کے مقاصد ہے، یہ شیطان کے وساوس ہیں جو انسان پہلے ہی سے اپنے رب کی بغاوت پر اترا ہوا ہے، اس کو اور زیادہ باغی بنانے کے ہتھ کنڈے ہیں۔ انسان چاہے اپنے ایک گناہ ہو جائے یا 1000 گناہ ہو جائے یا لاکھوں گناہ ہو جائے، اپنے اللہ کو منانے کی ہر وقت فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت تو مہربان ہے، مشفق ہیں، اللہ رب العزت تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آئے۔ خود اللہ پاک کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ رب العزت تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا ہے، میں نے پیدا کیا، میرا بن کر زندگی گزارے، اور میں اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ کی ولایت ہمیں مل جائے، اللہ کا نیک بندہ ہم بن جائیں، ہم سب چاہتے ہیں۔ تو پھر جب اللہ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، تو پھر درمیان میں نفس کو نہ آنے دیں، درمیان میں شیطان کو روڑا بننے کی بالکل جگہ نہ دیں۔ اور شیطان اسی طرح روڑا بنتا ہے کہ ہم سے توبہ کی کوشش سے دور بھگا جاتا ہے، توبہ کی کوشش کرنے سے روکتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے اور دعا کرنے سے روکتا ہے، اور نتیجتاً انسان اپنی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ رب العزت کے جب مملوک ہیں، مخلوق ہیں، اور اللہ ہمارا معبود ہے، تو اللہ رب العزت سے ہم محبت کریں، چاہے کبھی زندگی میں گناہ سرزد ہو جائیں۔ اور کون انسان ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کل بنی آدم خطاؤن، انبیاء علیہم السلام کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو گناہ تو ہر ایک سے ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد گناہ پر اصرار یہ انسان کی بغاوت ہے۔ گناہ کے بعد گناہ سے استغفار، گناہ پر استغفار، گناہ سے توبہ، یہ اللہ والے کی علامت ہے۔ ہم میں اور اللہ والوں میں فرق یہی ہے
کہ اللہ والے گناہ پر اگر گناہ ہو بھی جائے، خلاف عادت، خلاف شریعت کوئی کام، غیر افضل کام ہو بھی جائے تو وہ اس پر مصر نہیں رہتے، اس پر ہٹ دھرمی نہیں دکھلاتے، بلکہ فوراً اللہ رب العزت سے توبہ تائب کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ اگرچہ لاکھوں کروڑوں گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہیں، اگرچہ آج بھی دن بھر بھی، راتوں میں بھی، رمضان کے مبارک دنوں میں بھی ہم سے اگر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ہم فوراً اس پر توبہ کر لیں، استغفار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے، اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی ظاہری بدن کی خوب حفاظت کرتا ہے، ظاہر کو سنوارنے کی خوب کوشش کرتا ہے، اور انسان یہی سمجھتا ہے کہ میرا جو ظاہری بدن ہے وہی میرے لیے سب کچھ ہے، یہ اگر سیف رہے گا، محفوظ رہے گا، صحت مند رہے گا تو آگے چل کر مجھے تکلیف نہیں ہوگی، مجھے دشواری نہیں پیش آئے گی، میرا بوڑھاپا اچھا گزر جائے گا، میں کسی کا محتاج نہیں رہوں گا۔ تو انسان، آج کل کی نوجوان نسل اپنی بدن پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اس لیے کہ بدن کا صحت مند رہنا یہ ان کے دل و دماغ میں بیٹھ چکا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان کا ظاہری بدن ہی حقیقی انسان نہیں ہے۔ انسان کا ایک اور انسان ہے، ایک اور چیز ہے جو حقیقی انسان ہے، وہ انسان کی روحانیت ہے۔ انسان کا ظاہر بدن وہ ظاہری انسان ہے، اور انسان کا باطنی بدن یعنی روحانیت یہ باطنی انسان ہے جو حقیقی انسان ہے، اور وہی حقیقی انسان ہی قبر میں، آخرت میں، جنت تک جائے گا، ہمیشہ رہے گا۔ ظاہری بدن تو موت آتے ہی قبر کے حوالے ہو گیا، گل سڑ جائے گا۔ جو سزا اور جزا کا تعلق ہے وہ روحانیت سے ہے۔ تو انسان جتنی محنت اور فکر اپنے ظاہری بدن پر کرتا ہے کہ وہ صحت مند رہے، توانا رہے، کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہ آ جائیں، کوئی بیماری اور مرض لاحق نہ ہو جائیں، اس لیے پرہیز کرتا ہے، بیمار ہو جائے تو دوائیں لیتا ہے، صحت مند بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح روحانی بدن انسان کا جو حقیقی بدن ہے یہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے، یہ بھی بیمار پڑ جاتا ہے، اسے بھی توانائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اسی روحانیت کو بنانے کے لیے بار بار ہمیں دنیا میں موقع فراہم کرتے ہیں۔ روحانیت کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو اللہ پاک نے ہم پر یہ مہربانی فرمائی اور یہ فضل فرمایا کہ اپنی کتاب قرآن کریم عطا فرمائی، نیز اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور یہ سلسلہ ہم تک پہنچایا، آپ کی یہ تعلیمات ہم تک پہنچائی۔ یہ روحانیت کو بنانے کا ایک بڑا سبب ہے، روحانیت کو توانا کرنے کا، طاقتور بنانے کا، صحت مند بنانے کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اور بھی ہماری زندگی میں مختلف مواقع پیدا فرماتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی روحانی بدن کو مضبوط بنائیں، روحانیت میں جو روگ آ جائیں اس سے اپنی روحانیت کو نروگی بنائیں۔ اور اسی کے لیے یہ بار بار اللہ رب العزت رمضان کا مبارک موقع عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کا مقصد آپ نے بارہا سنا ہوگا، لعلکم تتقون ہے، تقوی آ جائے زندگی میں، اور تقوی اسی کا نام ہے کہ انسان کی روحانیت ہر بری چیز سے یعنی گناہوں سے، جو انسان کو نقصان دینے والی چیز ہے، انسان کو بیمار کر دینے والی چیز ہے، ان سے وہ محفوظ ہو جائے، اسی کا نام تقوی ہے، حفاظت۔ تقوی کا ایک معنی احتیاط ہے، زندگی میں احتیاط آ جائے۔ بہرحال تو یہ رمضان کا مبارک موقع بھی اسی لیے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں کہ ہماری روحانیت میں جو آلائش پیدا ہو گئی ہے، جو گرد و غبار آ گیا ہے، جو بیماری کے جراثیم آ گئے ہیں، اس سے ہماری روحانیت کو مانج دیا جائے، سنوار دیا جائے، اس کو کہہ لیں آج کی زبان میں اپڈیٹ کر دیا جائے۔ موبائل دیکھتے ہیں نا، اس میں ہینگ مارنے جب لگ جاتا ہے تو انسان اس کو اپڈیٹ کرتا ہے، پھر اچھا چلنے لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت یہ رمضان کا مبارک موقع دیتے ہیں، 11 مہینوں کی ہماری بد پرہیزی والی زندگی گزار کر روحانیت اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ
30-29 دن اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں کہ بندہ دنیاوی جھمیلوں میں، دنیاوی مشاغل میں رہ کر اپنی باطینیت کو، اپنی روحانیت کو بدمزہ کر چکا ہے، اب اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے۔ اور اسی اپڈیٹ کے لیے اللہ پاک دن میں اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں۔ یہ بھوکا پیاسا رکھنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اللہ ہمارے باطن کو بنانا چاہتے ہیں، اس لیے بھوکا پیاسا رکھا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ 24 گھنٹے بھوکے پیاسے رہو، بلکہ دن کے وقت میں بھوکا پیاسا رکھا۔ تو دن بھر نفس کو بھوکا پیاسا رکھا اور رات میں قرآن کریم تراویح میں سننے کا موقع دیا۔ 20 رکعت تراویح پڑھیں اور اس میں قرآن کریم سنیں، اس میں ہمارا ظاہری بدن بھی تھکتا ہے، تو دن بھر کا روزہ بھی ہے، اور رات میں پھر جب انسان کا نفس چاہتا ہے کہ اب آرام کر لیں، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، افطاری کے بعد دیکھ لیتے ہم کیسی حالت ہو جاتی ہے، سونے کو جی چاہتا ہے، لیکن پھر اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ کھڑا کرتے ہیں۔ قرآن سنیں، تراویح پڑھیں، اللہ کے سامنے سر سجود ہو جائیں، اس سے اور زیادہ انسان کا بدن تھکتا ہے۔ تو یہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے رمضان کے معمول میں، یہ تھکاوٹ یہ ہماری روحانیت کی اپڈیٹنگ ہو رہی ہے۔ فون کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو گرم ہو جاتا ہے، تو سمجھو یہ تھکاوٹ جو ہے وہ ہماری روحانیت گرم ہو رہی ہے۔ وہ یہ گرم ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تھک جانا، یہ پریشان ہو جانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ ہم خوش ہو جائیں کہ چلو، پہلے تو عافیت ہی مانگنی چاہیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آسانی سے روزہ مکمل فرما دیں، لیکن اگر روزے کی وجہ سے کوئی پریشانی بھی لاحق ہو، خوب پیاس لگی ہو یا بھوک لگی ہو یا تراویح پڑھتے ہوئے پیروں میں درد ہو، تو ہم اس سے اور زیادہ خوش ہو جائیں کہ چلو اچھی اپڈیٹنگ ہو رہی ہے، اللہ رب العزت میرے باطن کو سنوار رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت نے مبارک مواقع عطا فرمائے ہیں، اسی کا یہ ایک موقع ہے کہ ہم اللہ والوں سے آپس میں اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں۔ یہ رابطہ رکھنا اللہ والوں کے ساتھ یہ بھی ہماری روحانیت کو تقویت دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہماری روحانیت کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے باطن کو ظاہر سے بہتر بنائے، ظاہر کو بھی بہتر بنائے، باطن کو بھی بہتر بنائے۔ اللہ رب العزت نے مبارک مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ رمضان المبارک قریب الختم ہے، اگر ہم سے روزوں کی پابندی ہو گئی ہے، تراویح کی پابندی ہو گئی ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں ہم شکر گزاری پیش کریں، اور اگر رمضان کے ان مبارک ایام میں بھی روزے میں کوتاہی ہو گئی ہے، تراویح ہم نے چھوڑ دی ہے، سستی کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ رب العزت نوازنا چاہتے تھے لیکن ہم ہی لینا نہیں چاہتے تھے، غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، تو اللہ کے دربار میں ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہا لیں۔ اللہ رب العزت تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کب توبہ کرے، اس کی توبہ کو میں قبول کروں۔ اللہ رب العزت تو ماں کی محبت سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت سے مکرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت سے بغاوت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت سے متنفر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کریم رب ہے، وہ رحیم رب ہے، وہ شفیق رب ہے، اس نے ہمیں اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، وہ بھلا ہمیں جہنم کے آگ میں جھونکنا کیوں چاہے گا، وہ ہمیں تکلیف دینا کیوں چاہے گا۔ ہم انسان اب کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں تو اس کا خوب خیال رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، بچے اس کو برباد نہ کر دیں اس کے لیے ہماتن کوشش کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی تو ہمیں دست قدرت سے بنایا ہے، بھلا اللہ، پیارے اللہ ہمیں برباد کرنا نہیں چاہتے ہیں، پیارے اللہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ تو ہماری اپنی ہی غفلت ہے، ہماری اپنی ہی کوتاہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں اور توبہ تائب نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت مہربان ہیں، اللہ رب العزت کی طرف ہمیں دوڑنا چاہیے، بھاگنا چاہیے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، گناہ سرزد ہو جائے تو بغیر استغفار کے نہیں رہنا چاہیے، سچے دل سے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیں، اور رمضان المبارک گزرنے سے پہلے
کامل مغفرت ہماری فرما دیں، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے ساتھ سرشار فرما دیں، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرمائیں، اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو آباد فرمائیں، ہماری روحانیت کو طاقتور اور توانائی عطا فرمائیں، اور ایک ہیبٹ ایسی پیدا فرما دیں کہ شریعت کے احکام کا کرنا ہمارے لیے عادت بن جائے، طبیعی چیز بن جائے۔ یہ انسان جب کسی بھی کام کو جب لگاتار کرتا ہے، اس کی مشق کرتا ہے، تو ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ کام اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم چاہے نہ چاہے شریعت کے احکام کو، چاہے آسانی ہو، چاہے نفس پر بوجھ بنتا ہو، چاہے سہولت کے ساتھ ہو جاتا ہو، چاہے مشقت کے ساتھ کرنا پڑتا ہو، ہر حال میں شریعت کے احکام کو کرتے رہیں، لگاتار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ ہمارا نفس اس کا عادی ہو جائے گا، ایک ہیبٹ پیدا ہو جائے گی، پھر شریعت پر چلنا ہمارے لیے گویا بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ والے فرماتے ہیں کہ شریعت طبیعت بن جاتی ہے، اسی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔ بس یہی ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کا میں خود بھی محتاج ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسا بنا دیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔